یہ میری زندگی کے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ میں نے اور یہ خاص دن میری زندگی کے لیے ہے کہ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن یہاں تک آنے کے لیے خدا ہی اسے چنتا ہے۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج کے دن تک مجھے صحیح سلامت رکھا، بڑے بڑے حادثوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے مجھے دور رکھا، اور خدا نے مجھے یہ فضل بخشا ہے کہ خدا آج ہم اس کے کلام کو، میں اس کے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ خدا کا شکر ہے، اور میرے اندر یہ قابلیت ڈالی ہے تاکہ خدا کے کلام کو لے کر دنیا تک جا سکوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ آئے ہم یعقوب میں سے دیکھیں گے، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس کے اندر لفظ آیا ہے آزمائش۔ مجھے جو میرے حصے میں جو یہ کلام آیا ہے، جو مجھے خدا نے بخشا اور جو میرے ٹیچرز نے مجھے یہ بخشا ہے، دیا ہے، وہ آزمائش ہے۔ تو ضرور ہے کہ کسی لفظ پہ بات کرنے سے پہلے یا کسی سے کچھ کہنے سے پہلے اس لفظ کا مطلب معلوم ہونا بہت ضروری ہے، وہ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے اور کیا مطلب ہے اس زبان کا، اس کے لفظ کا۔ تو آزمائش کا مطلب امتحان، تجربہ اور پڑتال بھی اس کا مطلب ہے۔ فارسی زبان کا یہ لفظ ہے۔ انجیل مقدس میں اس شخص کو مبارک کہا گیا ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ زندگی کا سفر غم و غوص سے بھرا ہوا ہے، جس دوران بہت سی سختیاں، بہت سی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں۔ اگر وہ ان سختیوں میں، ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں کامل رہتا ہے، خدا کو نہیں چھوڑتا، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس پر نگاہ لگاتا ہے، تو وہ کبھی بھی پیچھے، کبھی بھی کسی بھی یہ کہہ لیں کہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اسے خدا اپنے ساتھ رکھتا ہے، خدا کی نگاہ اس پر رہتی ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، ابلیس کی ہر طرح کی چلاکیوں، مکاریوں سے نکلتا ہے۔ یہ جاننا ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں، خدا اس لیے ہم پہ ایسے امتحان لیتا ہے، ہماری تجربے ہماری زندگیوں پہ بھیجتا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی میں ہم داخل ہو سکیں اور اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو سکیں۔ آزمائش انہی پر بھیجتا ہے وہ جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ خدا ہر کسی کو آزماتا نہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ہی آزماتا ہے، راست باز لوگوں کو جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کی کلام پر چلتے ہیں، جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں، جن کا دن رات اس سے لگاؤ ہے، وہ انہی پر اپنی یہ امتحان کرتا ہے، ان پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ اور روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں اور طور پر خدا کے نزدیک جو ہیں وہ جا سکیں۔ عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ جہان کا منجی بھی سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چونکہ وہ خود بھی آزمایا گیا ہے، اس لیے وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ کن کی مدد کر سکتا ہے؟ جو آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جہان کا منجی تھا، ہر چیز اس کے اختیار میں تھی، وہ بھی ہماری خاطر آزمایا گیا تھا۔ جس طرح ہم انسان ہوتے ہوئے آزمائے گئے، وہ بھی آزمایا گیا تھا۔ خدا ہمارا امتحان اس لیے بھی لیتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اس کے نام کو اور جلال دے سکیں اور اس کی قربت میں اور بڑھتے چلے جائیں۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے کے سب سے آزمایا گیا تو خدا نے کہا کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں۔ خدا نے اس وقت اپنی ذات کی قسم کھائی۔ یہ انسان کے لیے یا کسی نبی کے لیے یا کسی کے لیے ہونا بڑا اہمیت کی بات ہے کہ خدا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، میں تیری نسل کو آسمان کے تاروں اور سمندر کے ریت کے کنارے کی مانند بناؤں گا۔ اب یہ اس لیے ہوتا ہے جب خدا آزماتا ہے تو ہم وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں، تو پھر خدا
نے کہا کہ میں کیونکہ تو نے میری بات مانی. جب ہم خدا کی بات مانتے ہیں تو خدا کی بات مانتے ہیں یا پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور ہی بڑھاتا ہے. ایوب 23 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے جب وہ مجھے تالے گا مطلب وہ جب مجھے بھٹی میں ڈالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. جب سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ خالص سونا بن جاتا ہے, یعنی کندن بن جاتا ہے. اس کے اندر سے ہر قسم کی گندگی, ہر قسم کی میل جاتی رہتی ہے اور وہ خالص سونا بن جاتا ہے. اسی طرح جب خدا ہمیں کلام کی بھٹی میں ڈالتا ہے, یا پھر یوں کہہ لیں کہ جب خدا ہمیں اپنے کلام کی آگ سے تاتا ہے تو وہ ہمیں اندر سے ہر قسم کی گندگی نکل جاتی ہے, ہر قسم کی بدی ہمارے اندر سے جاتی رہتی ہے. وہ ہمارے باطن کو اپنے کلام سے روشن کرتا ہے, وہ ہماری زندگیوں کو اپنے کلام سے پاک کرتا ہے, اور جب اس کے کلام سے آزمائے جاتے ہیں تو ہماری زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں. اور جو کلام کی آگ کو برداشت کرتا ہے وہی خدا کے نزدیک ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات خدا بہت بڑی یا یوں کہہ لیں کہ سختی سے آزماتا ہے, بڑی تنبیہ کرتا ہے ہمارے لیے. پورا اگر جیسے سختی سے آزماتا ہے, جیسے اس نے ایوب کو آزمایا, جب وہ اپنی آزمائش میں پورا اترا تو خدا کو پسند آیا. جب بڑی یا سخت آزمائش کے اندر ہم پورا اترتے ہیں یا خدا کے ساتھ اسی طرح سے چلتے ہیں تو خدا کو ہم پسند آتے ہیں. خدا کی ہر بات, خدا کے لیے ہم ایک خاص لوگ ٹھہرائے جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ وہ ہمیں آزماتے برداشت کرنی چاہیے, اور زندگی میں ہر حال میں خداوند کا شکر کرنا چاہیے. حالات کیسے بھی ہوں, غریبی ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, بے اولادی ہے, بے روزگاری ہے, ہمیں صرف اور صرف خدا کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. مکاشفہ 3 باب اور اس کی 10 آیت, کیونکہ تو نے میرے لیے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے, اس لیے میں آزمائش کے وقت اس وقت تیری حفاظت کروں گا. خداوند کا کلام جو صبر اور تسلی اور اطمینان کا کلام ہے, اگر ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو پھر کیسی بھی آزمائش کیوں نہ ہو, وہ ہماری مدد کرتا ہے اور اپنی پناہ میں رکھتا ہے. عزیزو, زندگی کے اندر آزمائش بہت قسم کی ہوتی ہیں, جیسے بیماری, بے اولادی, بے روزگاری اور بہت سی بھی ایسی آزمائش ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم طرح کی آزمائش خدا کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے تو ضرور ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے. آمین.